جب تک ہم اللہ کے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں گے تب تک کوئی بھی ہمیں جھکانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی طاقت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ ہم اپنی طرف بڑھے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتے، دوستی کا ہو تو ملا لیتے ہیں، دشمنی کا ہو تو کاٹ دیتے ہیں۔ گیدڑوں کی حکمرانی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک شیر واپس نہیں آ جاتے۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوسی کرنے کا کوئی حقدار نہیں بنایا گیا۔ ذکر اگر اللہ کا ہو تو لوہا بھی موم بن جاتا ہے۔ اگر آج ہم نے ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لی تو ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی۔ جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے ہی پہنچ چکا ہوتا ہے۔ پوری دنیا بھی اگر خلاف ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ظالم کا ساتھ دے دیں کبھی۔ ہمارے اسلاف کی داستان بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر تم نے اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ اس کے پتھر کا ایک ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مصیبتیں ہم پر آ پڑیں گی۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کے بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تمام جہاں بھی اگر ظالم ہو جائے تب بھی ہم ظالم سے ڈرنے والے نہیں۔ شان و شوکت تم رکھ لو، ہمارے لیے شہادت ہی کافی ہے۔ جد و جہد ہماری ہے مگر فتح اللہ کی ہے۔ میں غداری کے سوا سب کچھ سنبھال سکتا ہوں۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک جدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے۔ زمین پر سب سے طاقتور فتح انصاف ہے۔ ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو اسے دنیا کی کوئی برائی نہیں روک سکتی۔ ذوالفقار سے بہتر کوئی تلوار نہیں، نہ اس زمین پر علی سے زیادہ کوئی بہادر ہے۔ میں غداروں کو معاف نہیں کروں گا چاہے وہ ہمارا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے دلوں میں ایمان انگارے کی طرح دمک رہا ہے۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ تو سفر کا حصہ ہے۔ میں تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ظالم مظلوم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ ہمیں ریاست میں موجود شیاطین سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ ان کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ تعلیم ایک قوم کی خوشحالی کے لیے مضبوط ترین بنیاد ہے۔ تکلیف دہ وقت بہادروں کو مضبوط کرتا ہے۔ مسلمان کے دو ہی شوق ہوتے ہیں، جب اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑنا اور جب جنگ کا اعلان ہو جائے تو میدان جہاد کی طرف دوڑنا۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی بھی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ شکر ہے اللہ کا جو درد دیتا ہے تو درمان بھی دیتا ہے۔ کوئی نمرود کسی ابراہیم کو آگ میں نہیں جلا سکتا، کوئی کنواں کسی یوسف کو غرق نہیں کر سکتا، فرعون وقت کسی موسیٰ پر غالب نہیں آ سکتا۔ میں مظلوم کی مدد کرتا رہوں گا چاہے وہ میرا دشمن ہو، اور ظالم کو معاف نہیں کروں گا چاہے وہ میرا بھائی ہو۔ تلوار اس کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہے۔ اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف کھڑی ہو تو تم میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم نے اپنی تلواریں جنگ کر کے شہید ہونے کے لیے اٹھائی ہیں، پیسوں کے لیے نہ تو ہم جنگ کریں گے اور نہ ہی تلوار اٹھائیں گے۔ اونچی آواز میں صرف اذان کی سنتا ہوں، کسی کے باپ کی نہیں۔ داڑھی والوں کے حسن کو تم کیا جانو، تم نے دیکھا ہی نہیں زلیخا کا تڑپنا۔ اگر زندگی کا خاتمہ موت ہے تو پھر شہادت اس کا بہترین انتخاب ہے۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ کسی فانی کے آگے جھکنے کا نام ادب نہیں، بلکہ اپنے خالق و مالک کے حضور اپنی بندگی و عاجزی کا اظہار کرنا ادب ہے۔ جب آپ اپنی دولت دوسروں پر خرچ کریں گے تو یہ زیادہ بھی ہوگی اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ فتح کا آغاز اس سوچ سے نہیں ہوتا کہ دشمن کو شکست کیسے دینی ہے، فتح کا آغاز یہ سوچنے سے ہوتا ہے کہ دشمن کو دفن کہاں کرنا ہے۔
میرا تلوار چلانے کا مقصد صرف اور صرف انصاف کو قائم کرنا ہے۔ میں اس ہوا اور زمین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ہم اس نظام جس نے انسان کو جنگلی جانور بنا دیا ہے شکست دے دیں گے۔ کیا تم اس خوش فہمی میں ہو کہ مجھے ڈرا دھمکا کر خوف زدہ کرو گے؟ میرے پاس تو صرف ایک ہی جان ہے اور وہ بھی اللہ کے لیے۔ یہ سرزمین جسے ہم نے انصاف کے ذریعے سے روشن کیا ہے، میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اسے ظلم سے آلودہ کرے۔ جو سر ظلم کے خلاف نہیں اٹھتا وہ ظالم کے آگے جھکتا ہے۔ ظالم پر رحم کرنا مظلوم پر ظلم کرنا ہے۔ ہماری ڈھال ایمان ہے، ہماری تلوار انصاف ہے اور ہمارا ہدف پوری دنیا ہے اللہ کے توفیق سے۔ ضروری نہیں جیت ہمیشہ طاقتور کی ہو، اللہ جس کے ساتھ ہو جیت اسی کی ہوگی۔ منزلیں تو بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستوں کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ دشمن کو طاقتور ہونے دو تاکہ ہماری بھی ہمت کا امتحان ہو جائے۔ مسلمانوں، تمہاری تاریخ شیروں سے بھری پڑی ہے، اپنی تاریخ پر ایک نظر تو ڈالو۔